کو واضح کر کے بیان نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے یہی ہوتا کہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، دین نے اس بارے میں ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ مرد اور عورت نہیں ہے تیرا ماں اور باپ تیری جنت اور دوزخ۔ جب بھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں باپ سے کیا سلوک کروں، آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، ماں باپ خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوگا، اور سخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ ناراض ہوئے تو خدا ناراض ہوگا۔ اس بارے میں تو کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کی برکت کیا ہوئی، وہ معاشرہ جس کو اللہ خود کہتا ہے برمزن کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے، مگر ایسے پاکیزہ اور ایسے صالح ہو گئے کہ سگے باپ کی بات نہیں، باپ سے صرف دوستی رکھنے والے کی بات۔ ہم تو جو اصل باپ ہے اس کو بھی نظر انداز اس دور میں کر رہے ہیں، بدقسمتی کا زمانہ آ گیا، سب ویلیوز اور قدریں تبدیل ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو راستے میں ایک شخص بدوی آ کر ملاقات ہوا، اس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا گھوڑا اس کو دے دیا، پگڑی دے دی، جیب میں جتنے پیسے تھے دے دیے۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ حضور یہ غریب لوگ ہیں، تھوڑا بہت ان کی خدمت کر لی جائے خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا کچھ لٹا دیا، سواری کا جانور دے دیا، کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے۔ فرمایا میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے ملنے والے کبھی آئیں تو آدمی ان کا ایسا ہی لحاظ کرے جیسا باپ کا کرتا تھا۔ یہ باپ کے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنے والے لوگوں سے بھی اچھا سلوک والد کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ فرمایا یہ شخص جو مجھے ملا اس کے والد میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا کرتے تھے، یہ بھی نہیں آتا تھا، والد آتے تھے۔ اتنا اس تعلق آپ دیکھتے جائیں کہ رسول کریم نے دنیا چھڑوائی نہیں، رہبانیت کا درس نہیں دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دنیا چھوڑ دو، فرمایا نہیں، دنیا میں منہمک ہو جاؤ، پوری سرگرمی سے لوگ دکانیں کھول لیں، کلینک کھول لیں، عدالتوں میں بیٹھے ادارہ کریں، سارے دھندے کریں، مگر یہ بات نہ بھولیں کہ خدا دیکھ رہا، ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا، وہ دیکھے گا کہ تم صحیح روش پر قائم رہے یا غلط۔ والدہ کے بارے میں دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی والدہ کو بوڑھی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنی والدہ کے ایک ایسے صحرا ریگستان میں سے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، 3 فرسخ میں نے سفر کیا، 9 میل، اور اگر وہاں گوشت کی بوٹی کچی پھینک دی جائے تو اتنی گرم ریت کہ وہ بھن جائے، میں اٹھا کر لایا ہوں اور اب طواف بھی کرا رہا ہوں، اللہ کے رسول میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا واللہ ولا بزفرۃ واحدہ، نہیں اللہ کی قسم، تجھے جاننے کے وقت جو اس نے ایک چیخ ماری تھی تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکا، اس نے کس تکلیف سے تجھے جانا، پرصراط پر تھی زندگی اور موت کے، اور جس طرح پیٹ میں اٹھایا اور بعد میں تیری گندگی اور پیشاب یہ برداشت کرتی رہی تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو ایک حق تو ماں اور باپ کا، فرمایا ان کو نہ بھولو، وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق یہ بھی ہے دنیا میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ اس کی 3 بہنیں ہیں یا 2 بہنیں، مگر اس نے انہیں برا نہیں جانا، ان کی اچھی خدمت کی، پالا، ان کی شادی کی، تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس محنت کے صلاح میں اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ امتحان تو بڑا ہے اس دور میں تو خصوصاً، مگر فرمایا نہیں، اس نے برا نہیں جانا، اچھے طریقہ سے ان کی تربیت کی، نکاح کیا، تو یہ بہنیں اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنی۔ اس کے لیے بھی ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ جب احد کا دن تھا تو حضرت عبداللہ ابن حرام جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، باپ بیٹا دونوں صحابی، تو عبداللہ ابن حرام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے بیٹے کو، اور کہا بیٹا میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، تو مجھے امید ہے کہ آج جو لوگ سب سے پہلے شہید ہوں گے ان میں بھی ہوں، تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، مگر میں صرف ایک گارنٹی چاہتا ہوں کہ تیری 9 بہنیں ہیں، صرف تو ایک بھائی ہے، 9 بہنیں، میں دنیا سے پورے سکون کے ساتھ جا رہا ہوں، مگر مجھے یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرے بعد وہ بہنیں برباد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے آپ بے رخی کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو تسلی دی، اطمینان دلایا کہ ابا جی آپ دنیا سے خوشی سے جائیں، بے فکر رہیں،
بہنیں ضائع نہیں ہوں گی، 9، 3 شادی شدہ، 6 ابھی چھوٹی تھی۔ تو اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بعد میں نکاح کر لیا۔ نکاح انہوں نے ایک ایسی عورت سے کیا جو بیوہ تھی، عمر رسیدہ تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ جابر نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے بتایا ہاں۔ پوچھا بکرن اور سیبن، کنواری عورت سے کیا یا شادی شدہ؟ انہوں نے کہا شادی شدہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو بھی صدمہ ہوا، ایک ہی بچہ تھا اپنے باپ کا، باغ کا مالک تھا، کوئی شادی شدہ سے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا کہ جس دن ابا جی شہید ہوئے ہیں عہد میں، اس دن انہوں نے بلا کر کہا تھا بیٹا جا رہا ہوں، 9 بہنیں ہیں بعد میں میری بچیاں، تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں دکھ نہ پہنچے، میرے بعد انہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ باپ نہیں رہا، یار یہ گھر ہی بدل گیا، یہ تو رنگ رنگ ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول میں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنا دیوانی کا شوق جو اس کو پیچھے پھینکا۔ عمر رسیدہ عورت کو اس لیے ترجیح دی کہ وہ ان کو بچیوں کو سنبھالے گی، ماں کی حیثیت رہے۔ رسول کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ امام ترمذی فرماتے کسی کے لیے اتنی دعا نہیں کی، 27 مرتبہ اسی وقت حضور نے فرمایا اللہ جابر کو بخش دے۔ اس پر رحم فرمانا، بہن اور بھائی کے تعلق انہوں نے نبھایا، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، خاوند اور بیوی بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے دین سے جہارت کی وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ گھر آباد کرنے کا ایک معاملہ، اور وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو دنیا کی دوسری قوموں کا۔ اور ان دنوں میں تو قیامت آ گئی ہے کہ روزانہ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ طلاق کہہ دی، اب کیا بنے نا۔ طلاق آسان ہو گئی جس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی عمر میں دیکھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی سرخ آندھی آتی تو کہتے یا قتل ہوا یا کوئی طلاق ہوئی، اور طلاق دینے والے سے پوری برادری میل جول ختم کر دیتی، بائیکاٹ کرتے تھے لوگ کہ انہوں نے یہ ظلم کیوں کی۔ مگر اب تو یہ تماشا بن گیا ہے، نکاح ہوتا طلاق ہو رہی ہے، وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، ڈپریشن کا لوگ شکار ہے، دین نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ رشتہ کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں، اس سے ہم کوئی معاملہ نہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، صرف 2 عہد ہیں جو اللہ جنہیں کہتا ہے میثاق غلیظ، یہ بہت انتہائی اہم عہد ہیں جو میں نے لوگوں سے لیے۔ ایک سورہ احزاب میں کہ انبیاء سے لیا، جو نبیوں سے میں عہد لیتا ہوں جب انہیں نبی مقرر کرتا ہوں کہ میرا دین لوگوں تک بلا کم و کاس پہنچنا چاہیے، ایک ذرے کا فرق بھی پڑ گیا نا لوگوں کو میں رہا کر دوں گا، تمہیں گہرے میں کھڑا کروں گا کہ میرا دین کیوں ٹھیک نہیں پہنچا۔ نبیوں سے جو وعدہ لیا اس کو کہا میثاق غلیظ، اور یا سورہ نساء میں جو اقرار ہم بچے اور بچی سے لیتے ہیں اس کو کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب ایک عالم دین کہتا ہے کہ باپ کی اجازت سے کہ یہ بچی میں نے تجھے دی، تو کوئی عالم نہیں دے رہا نہ باپ یہ کر سکتا۔ اس عزت کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں بری نگاہ کوئی اٹھا دینا تو گردنیں اٹھ جاتی ہیں، مگر مجلس میں لوگوں کے سامنے وہ دلیری سے کہتا کہ یہ بچی میں نے دی اور عالم دین دیتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ میں جب وہ امت کو رخصت کر رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں یہ الفاظ کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں میرے امتیوں بہت ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ۔ جب بھری مجلس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا عہد ہے جس سے آسمان کامتا اور زمین لرزتی ہے، عصمت اور عزت اپنی باپ حوالے کر رہا ہوتا، یہ تم کسی آدمی سے نہیں اس کو لے رہے ہوتے، اللہ کی امانت وصول کر رہے ہو، اللہ دے رہا اس کی شریعت۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کا کرام ہے جو ایک عورت کی عزت جو ہے تمہارے لیے حلال کر رہے، ورنہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب اس امانت کے بارے میں محتاط رہنا، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ یہ بندے کا معاملہ نہیں، امانت تو میری۔ اس لیے اس موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی یہ رسول کریم علیہ السلام نے انتخاب بھی ایسا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں یہاں، اللہ دیکھ رہا، وہ خود اس مجلس میں موجود ہے اور تمہارے اقرار کو سن رہا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، یہ بھی آیت پھر سورہ احزاب کی ہم پڑھتے ہیں کہ صحیح نیت سے کہنا کہ میں نے قبول کیا، ورنہ اگر اس میں ذرا بھی کھوٹ ہوا تو یہ معاملہ بندوں سے نہیں ہے، اللہ کیا اس کی گرفت ہوگی۔ اور جنہوں نے یہ عہد ٹھیک کیا تھا اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی انہیں برکتیں نصیب کی اور آخرت میں بھی۔ اب عورتوں کے سے تو آپ نے یہ کہا کہ جس عورت نے اپنے خاوند کی ناشکری کی اور اس سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ اللہ اس پر رحمت کرے، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ خاوند تیرا میرے حکم سے بنا، تم نے اس کو قبول کیا تھا، اس کی اطاعت نہیں۔ اور اسی لیے ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئیں تو حضور نے فرمایا ذات بال خامد ہے؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔
تو آپ نے فرمایا اس سے کیسا برتاؤ کرتی ہو؟ تو کہنے لگی میں اپنی حد تک پوری کوشش کرتی ہوں کہ اسے راضی رکھوں۔ آپ نے فرمایا بس خیال رکھنا اسی طرح رہنا، ہوا جنت کے ونار، وہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں تیرے لیے جنت اور دوزخ۔ نمازوں روزوں سے نہیں، صرف یہ سارا دین ہی ہے، اگر ہم اس کو اللہ اور رسول کی تعلیم کے مطابق سر انجام دیں، فرمایا جنت اور دوزخ ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ جس عورت کا خاوند راضی نہیں اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں اٹھائی جاتی، ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ان میں سے وہ عورت بھی ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہے۔ اور دوسری طرف خاوندوں کو بھی آپ نے تنبیہ کی کہ یہ اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں، تو اس کے بارے میں جو پوچھا جائے گا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شمار ہوں گے جن کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اسوہ کا حوالہ دیا، وانا خیرکم لأہلہ، میری طرف دیکھو کہ مجھ سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کس نے اچھا سلوک کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے مدت ہو گئی تھی، مگر حال یہ تھا کہ جب کبھی کوئی جانور آپ ذبح کرتے، حصے کر کے اس کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور پہنچاتے کہ خدیجہ میری بہت اچھی بیوی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے ایک موقع پر کہا بھی کہ یا رسول اللہ، آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے پہلے 2 خاوند تھے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی، اپنی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے ڈانٹ بہت ناراض ہو کر کہا کہ نہیں، اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں مل سکتی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا وہ سب سے پہلے ایمان لائی، اس نے اپنا سارا مال دین کے لیے خرچ کیا، اور آج بھی اللہ نے اس سے میرے لیے